وہ بچوں کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہے، ریڑی سجائے اپنے پھل فروخت کر رہا ہے، آپ کے لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے زمینی خدا اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کی ریڑی الٹ دیتے ہیں۔ ہم اس چیز کا قطعی طور پہ کبھی خیال نہیں رکھیں گے کہ وہ شخص جو اپنے بچوں کا روزگار کما رہا ہے، ہماری کی ہوئی اس حرکت سے، ہماری کی ہوئی چھوٹے سے کارنامے سے وہ شاید اپنے بچوں کو رزق نہ کھلا سکے، بے بس ہو گیا ہے، اس کا اپنے اوپر چھوڑے دوسرے لوگوں پر بھی بس نہ چلا تو اس نے ہاتھ اٹھا لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اور بددعائیں دینا شروع کر دی۔ آپ کہتی ہیں کہ میں ماں ہوں، ذرا مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنے بیٹے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک اختیار کرتی ہیں؟ السلام علیکم میڈم، علی بولدا تہاڈا اپنا علی۔ مریم نواز صاحبہ اس ویڈیو کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں، چونکہ اس ویڈیو سے شاید آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ اس عوام کے بیچ جس کو آپ اپنے بچے سمجھتی ہیں، خود کو ماں کہتی ہیں، تو ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کب سے کرنے لگی؟ اس شخص کا ہاتھ اٹھا کر بددعائیں دینا، اپنی جھولی پھیلا کر اس گورنمنٹ کے سیاستدانوں کو برا بھلا کہنا، یقینی طور پر جیسے مجھے دل پر میرے دکھ دائق چیز ہے، ویسے ہی شاید آپ کو بھی یہ دکھ پہنچائے گی، کیونکہ اس شخص کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے ماہ رمضان کے اس بابرکت اس مقدس مہینے میں۔ اس شخص پر جو کہ اپنی جو ہے وہ بچوں کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہے، ریڑی سجائے اپنے پھل فروخت کر رہا ہے، روزے داروں کو یہ پھل فراہم کر رہا ہے، ایسے میں ایک دم سے آپ کے لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے زمینی خدا اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کی ریڑی الٹ دیتے ہیں۔ جی ہاں، اس کی ریڑی الٹ دیتے ہیں۔ یہ ایک منٹ کے لیے نہیں سوچتے کہ جی اگر وہ روڈ کے سائیڈ پر کھڑے ہیں تو اس کو پہلے پیار سے سمجھایا بجھایا جائے کہ بھائی اپنی ریڑی سائیڈ پہ لے جائیں، ان سے پیار اور احسن سلوک سے ان کو پہلے تربیت تو دیں آپ لوگوں کو کہ وہ لوگ اس چیز کی جانب آ سکیں کہ اگر وہ بلدیہ کی کمیٹی کو دیکھتے بھی ہیں تو وہ ان سے پیار محبت سے بات کریں، نہ کہ وہ ان لوگوں کے سر پر چڑھ جائیں، ان کے سروں پر خون سوار ہو جائے کہ جی ہمیں تو جو آرڈرز دیے گئے ہیں ہم اس آرڈر کو بجا لانے کے لیے انسان کو انسان نہ سمجھیں گے۔ ہم اس چیز کا قطعی طور پہ کبھی خیال نہیں رکھیں گے کہ وہ شخص جو اپنے بچوں کا روزگار کما رہا ہے، ہماری کی ہوئی اس حرکت سے، ہماری کی ہوئی چھوٹے سے کارنامے سے وہ شاید اپنے بچوں کو رزق نہ کھلا سکے۔ تو اس شخص کی جناب اس ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ریڑی بھری ہوئی جو کہ پھلوں سے لدی ہوتی ہے، اس ریڑی کو اٹھا لیا جاتا ہے، اٹھاتے ہی یہ بڑی کرین کے ساتھ اس ٹریکٹر کے ساتھ جو ہی الٹا جاتا ہے، اس کا سارا فروٹ جس پر امرود ہیں، اسٹرابری اور اس طرح کے دیگر بہت سے پھل وہ شخص سجائے ہوئے بیٹھا ہے، وہ الٹ دی جاتے ہیں، جو کہ یقینی طور پر زمین پر گرتے ہی کچھ ایسے پھل ہوتے ہیں کہ جو زمین پر گرتے ہی پھٹ جاتے ہیں یا زمین پر گرتے ہی وہ اپنا جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تمام تر فروٹ خراب ہو گیا۔ لیکن اس ویڈیو میں دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ اس شخص کی آپ مجبوری کا المیہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب وہ بالکل بے بس ہو گیا ہے، اس کا اپنے اوپر چھوڑے دوسرے لوگوں پر بھی بس نہ چلا تو اس نے ہاتھ اٹھا لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اور بددعائیں دینا شروع کر دیں۔ یہ بددعائیں آپ کا زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ یقینی طور پر اس چیز کی آپ سے پوچھا جائے گا روز محشر کہ آخر آپ کو ایسی کون سی مسائل تھے، آپ کو ایسی کون سی ہم نے اختیارات دے دیے ہیں کہ آپ انسان کو انسان ہی تصور نہ کریں۔ آپ ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہ سوچیں کہ جس شخص کی میں دل آزاری کر رہا ہوں اس مقدس مہینے میں، شاید وہ اپنے رب کے ہاں آپ کے سامنے تو اس کی درخواست چلے نہ چلے، اپنے اعلیٰ عہدیداران کے سامنے اس کی درخواست چلے نہ چلے، لیکن اگر اس سپر پاور کے سامنے اس نے اپنی رداد رکھ دی، اپنا دکھ سنا دیا، اپنے ہاتھ اٹھا لیے، تو شاید آپ کے اوپر زندگی بھر یہ بوجھ جو ہے وہ آپ کے کندھوں پر رہے گا، جو کہ روز محشر آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ سے اس حوالے سے پوچھا جائے گا کہ جی بتائیں اگر آپ کو تھوڑی سی پاور اس دنیا میں دی تھی، آپ کو اس کمیٹی اس بلدیہ میں ایک چھوٹا سا آفیسر ایک کارکن میں نے لگا دیا ہے، اگر میں نے یہ چیز تھوڑی سی آسان کر دی ہے کہ آپ کے بچے آسانی سے رزق کما سکیں، تو جی آپ دوسرے انسان کو انسانی تصور نہیں کر رہے، آپ اس کی پھل گرا رہے ہیں، آپ اس کا ذریعہ معاش خراب کر رہے ہیں، آپ اس شخص کی زندگی جیرن کر رہے ہیں۔ تو اس شخص کی یہ ویڈیو اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جی سوال تو ہوگا، یہاں پہ نہ صحیح لیکن روز محشر ضرور ہوگا، یہاں پر اس کی سنوائی ہو نہ ہو لیکن اس جہان میں ضرور ہوگی، کیونکہ میڈم آپ کہتی ہیں کہ میں ماں ہوں، ذرا مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنے بیٹے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک اختیار کرتی ہیں کہ اگر گھر میں وہ کوئی چیز توڑتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو آپ اتنی سیخپا ہو جاتی ہیں کہ کہتے ہیں جی کہ میرے بیٹے کو میری بیٹی کو اس جگہ سے اٹھا کر آپ لے جائیں؟ کیوں جی، یہ کون سا قانون ہے؟ تو یہ میرا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بددعائیں لینے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ آپ لوگوں کو ریڑیاں تو دے رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کو تھوڑی تربیت بھی سکھائیں، آپ اپنی بلدیہ کو تھوڑی سی تمیز سکھائیں کہ آپ وہ کس طرح غریبوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ اور یہ جو شخص
अपनी मजबूरी, अपनी कस्म पुरसी के हवाले से सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो गर्दिश होती है तो लोग कमेंट सेक्शन में, इसके इलाके के जो लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में आके बता रहे हैं, मुबैना तौर पर इस शख्स का नाम चाचा मुश्ताक बताया जा रहा है, जहां पर एक बंदा आके कह रहा है कि ये इतना जो है वो कस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है, इतना मेहनत कशी आदमी है कि इसने कभी भी अपनी मेहनत के अलावा किसी भी और चीज में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, सिर्फ अपने बच्चों के रोजगार और अपने बच्चों के पेड़ पालने के लिए सरगर्म रहता है और इसने कभी भी किसी दूसरे इंसान की दिल आजारी नहीं की। तो जब ऐसे कस्मापुरस इंसान का, ऐसे जो है वो दुखी इंसान के दिलों को जब आप झंझोड़ेंगे तो यकीनी तौर पर ये आपके सामने भी आएगा। जरा होश के नाखून लें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करें, ना कि जो लोग अपना थोड़ा बहुत दाल रोटी कमा रहे हैं वो भी उनसे छीन लें। ये रेडी तो आप उठा के ले जाएंगे, चलें आप ले जाएं, लेकिन उस नुकसान का क्या जो वो शख्स अपनी मेहनत मजदूरी के लिए जो फल सजाए बैठा था, जो कि जमीन पर गिरा हुआ है और उसको नजर आ रहा है कि आज तो जी मेरा ये नुकसान हो गया है, शायद अब मैं दोबारा कारोबार ना कर सकूं, चूंकि मैं जिस एक सर्किट के थ्रू अपना सारा कुछ चला रहा हूं वही आपने जरिया जो है वो तोड़ फोड़ दिया है, आपने मेरा सारे का सारा फ्रूट ज़ाया कर दिया है। तो यकीनी तौर पर आपको इस चीज़ का जवाब देना होगा, यहाँ ना सही लेकिन वहाँ सही। जी मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।